اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جماعت تاہم کے سبق نمبر 11 علی بخش کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں۔ سبق علی بخش کے مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب، جو کہ 1917 میں پیدا ہوئے اور 1986 میں وفات پائی۔ فرسٹ ہاف میں جب بچوں نے پیپر دیا تو دیکھا کہ اس میں بہت سارے بچوں نے خلاصہ بہت بڑا لکھ دیا اور کسی نے بہت ہی ایک ہی صفحے کا لکھا، جو کہ خلاصے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا تھا، بورڈ کے معیار کے مطابق نہیں تھا۔ تو پیپر میں سب سے لمبا سوال مضمون ہوتا ہے، جو کہ 15 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ وضاحت درکار ہوتی ہے۔ اگر بچے اپنا زیادہ ٹائم اس 5 نمبر کے سوال کو دے دیں گے تو پھر مضمون کے لیے ان کے پاس وقت کم بچتا ہے، اور پھر اس طریقے سے پیپر کے تمام سوالات سے انصاف نہیں ہو پاتا۔ آج کے خلاصے کو غور سے دیکھیں اور اس کے مطابق اپنا پیپر تیار کریں۔ یہ سبق علامہ اقبال کے ذاتی ملازم علی بخش کے بارے میں ہے۔ علی بخش کو تقریباً 40 سال علامہ اقبال کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، اور علامہ اقبال سے عقیدت رکھنے والے لوگ علی بخش سے ویسی ہی عقیدت محسوس کرتے تھے کہ یہ علامہ اقبال کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت گزارا ہے۔ تو مضمون شروع کرتے ہیں۔ علی بخش علامہ اقبال کے ذاتی ملازم تھے۔ ان کی زبانی مصنف نے علامہ اقبال کے بارے میں مختلف اور دلچسپ معلومات فراہم کی ہیں۔ مصنف کو کسی کام سے لاہور جانا پڑا، وہاں ان کی ملاقات خواجہ عبدالرحیم سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے ملازم علی بخش کو لائل پور میں حکومت کی طرف سے ایک مربع زمین عطا ہوئی ہے، مگر اس پر کچھ لوگ قابض ہیں۔ میں نے علی بخش کی مدد کرنے کی حامی بھری، علی بخش کو کار میں بٹھایا اور جھنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی بخش نے سوچا شاید میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا، لیکن میں نے بھی دل میں نہ پوچھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سینما کے سامنے رش دیکھ کر کہنے لگا، سینما کے سامنے اتنا رش، جبکہ مسجدوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ میں پان خریدنے کے لیے رکا تو علی بخش نے کہا، ڈاکٹر صاحب پان پسند نہیں کرتے تھے۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے ایک مرید مسلمان تحصیلدار کی دعوت پر یہاں آئے تھے۔ اب علی بخش کی باتوں میں قصے کہانیوں کی بجائے نشے کی سی کیفیت تھی۔ جب تک علی بخش کا یہ نشہ پورا نہ ہوتا، اسے ذہنی اور روحانی تسکین حاصل نہ ہوتی۔ کہنے لگے، صاحب جب ڈاکٹر صاحب فوت ہوئے تو میں ان کے قریب تھا۔ ٹھیک 5:10 پر ان کی آنکھوں سے نیلی روشنی پیدا ہوئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اسی طرح علی بخش نے علامہ اقبال کی پسند اور ناپسند کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا۔ جب میں نے علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں پوچھا تو کہا، میں ان پڑھ ہوں، مجھے ان باتوں سے کیا واسطہ۔ صرف ایک نظم یاد ہے، کبھی اے حقیقت منتظر۔ کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب کو رات کو سوتے وقت جھٹکا لگتا، میں اٹھ کر ان کی گردن کی رگوں کو دباتا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے قریب سلاتے تھے۔ گھر کا سارا خرچ میرے ہاتھ میں ہوتا تھا، میں اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب ناراض ہوتے تھے۔ جب جاوید کی والدہ کا انتقال ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے ایک نرس کے لیے اشتہار دیا، تو جواباً ایک خاتون ڈاکٹر صاحب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، جس پر ڈاکٹر صاحب پریشان ہوئے اور ایک جرمن لیڈی کو بطور نرس رکھ لیا۔ جنگ پہنچ کر میں نے علی بخش کو مہابت خاں کے سپرد کیا، جس نے اعلان کیا کہ وہ آج ہی علی بخش کو اس کی زمین کا قبضہ دلا کر لوٹے گا، اگر وہ یہ معمولی سا کام بھی نہ کر سکے تو لعنت ہے۔ یہ سبق قدرت اللہ شہاب کی آپ بیتی شہاب نامہ سے لیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔